بسم اللہ اولہ وآخرہ، سب درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی، تو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے بالکل مایوس ہو گئے تھے، تو اس کے بعد ان کے ساتھ ہوا یہ تھا، یہ جو بہت سمجھنے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو اپنے ہماری پاکستانی قوم پہ رکھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو یہ بات، ٹھیک ہے نا؟ خاص طور پہ جب کہ میں آپ کو کوئی اس طرح کی خاص طور پہ بنی اسرائیل کی مثال دوں تو فوراً اپنے ذہن کو لے کر آئیے گا پریزنٹ سچویشن پر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ قوم تھی، بیچارے سارے بڈھے بڑے، ظلم سہنے کے عادی، ہر چیز کے بھائی کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت موسیٰ نے کہا تھا اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں سے، ناہنجاروں سے ہمیں دور کرے، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انہا محرمۃ علیہم 40 سنہ، اب 40 سال تک یہ فلسطین کی سرزمین تم لوگوں کے اوپر حرام ہے، تم وہاں نہیں جا سکتے، سزا ہے تمہاری، یتیہون فی الارض، ادھر ہی بھٹکتے رہو زمین کے اندر۔ مطلب کیا تھا کہ اس وقت ارض فلسطین واز دا سینٹر، سمجھ لیں آپ کہ وہاں پہ جہاں پہ جا کے اسلامک شریعہ انہوں نے نافذ کر دی مین، تو اس کے لیے جہاد کرنا ضروری تھا۔ یہ وہ قوم تھی جو کہ عیاشیوں کی عادی ہو چکی تھی، بڑے اس کے، انہوں نے اپنی عیاشی میں، سستی میں، غلامی میں، اور جو ہے نا وہ پوری فرعون کی بھی غلامی کی تھی پہلے، تو وہی غلامی والی نیچر تھی، اس طرح انہوں نے گزارے تھے اپنا وقت۔ یہ 40 سال ادھر ہی بھٹکتے رہے۔ ان 40 سالوں میں حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ اندازہ کریں 40 سال اچھا خاصا بڑا عرصہ ہوتا ہے، اس دوران وہ ساری نسل تقریباً مر گئی جس نے فرعون کی غلامی کی تھی، اور اب یہ جو بچے اس زمانے میں تھے یہ بڑے ہوئے، ان میں تھے حضرت یہ یوشع بن نون۔ حضرت یوشع بن نون نے پھر لیڈ کی ہے، تو یہ نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی، حضرت یوشع بن نون، انہوں نے پھر اپنی قوم کو لیڈ کیا ہے، جہاد کر کے جا کے فلسطین چھڑوایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ کون سے تھے؟ یہ وہ بچے تھے جو بڑے ہوئے، انہوں نے فرعون کی غلامی نہیں کاٹی تھی، انہوں نے بولا بھائی بہت ہو گیا، بس اس طرح یہ ہم میں تو مریں گے، اور کیا ہوگا اللہ کے عذابات کے اندر مستقل، کبھی کچھ عذاب آ رہا ہے، کبھی کوئی عذاب آ رہا ہے، کبھی کوئی عذاب آ رہا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم پڑھ کچھ رہے ہیں، قرآن مجید میں کچھ اور لکھا ہے، ہمیں دکھایا کچھ اور جا رہا ہے، معاشرے کے اندر ہم اتنا زیادہ، ہم جو اسکول میں پڑھ کر آئے ہیں اس کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، ہمارا اچھا خاصا لڑکا نوجوان سب دہشت گرد بنا پھر رہا ہے، کہاں سے لائے؟ یا تو چھین کے کھاؤ، پھر ہر جگہ جگہ حرام میں لگایا ہوا ہے، کتنوں کی غلامی کریں، کس کس کی غلامی کریں؟ سوچیں آپ وہ سچویشن، سوچیے آپ۔ تو ان لوگوں نے پھر جہاد کیا ہے، جہاد کر کے اللہ کا نظام نافذ کیا ہے۔ کیا ہم لوگ اس اسٹیج پہ نہیں آ رہے؟ وی وانٹ اسلامک سسٹم، تنگ آ گئے روز روز کی چک چک سے، کیا خیال ہے؟ اسی لیے بہت سارے جو ابھارنے والے ہوتے ہیں وہ یوتھ کو ابھار رہے ہوتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے کھڑے ہو، کب تک غلامی کی زندگی برداشت کرو گے؟ ہر کوئی غلام، ہر کسی نے غلام بنایا ہوا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ غلام بنایا ہوا ہے، ہر ادارے کے اندر غلام بنایا ہوا ہے، اور بڑے تو ایسا لگ رہا ہے ایسے کہ ان کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی جو بھی نہیں ڈیں گی، سب حرام چل رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے بس۔ اللہ معاف فرمائے، کہ یہی ہمیں سکھایا ہے ہمارے اسلام نے؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، دین کی تعلیم دے رہے ہیں، علماء کے پاس بیٹھ رہے ہیں تو کچھ اور معاملات ہیں، باہر نکل کے آ رہے ہیں مسجد سے تو دنیا تو یہ تو خبیثوں کی دنیا ہے، خباثت سے بھری ہوئی دنیا ہے، گناہوں سے بھری ہوئی دنیا ہے۔ تو دیکھیے یہ بالکل جو ہے نا وہ کنٹراسٹ ہے، ہمیں سوچنا پڑے گا، اس حوالے سے سوچیں کہ یہ پوری قوم وہ تباہ ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے بھی کہا اللہ تعالیٰ ان ناہنجاروں کو تو ہم سے تو دور رکھیں، کم سے کم بیکار لوگ ہو چکے ہیں، کسی کام کے نہیں ہے، کہنے کا مقصد یہی ہے، اور وہ سب مر گئے پھر، اور بچے بڑے ہوئے ہیں سارے، پھر انہوں نے لیڈ کیا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، اور فلسطین کو فتح کیا ہے۔ سوچیں آپ، تو اس زمانے میں بھی وہی بات تھا، دیکھیں وہ ہسٹری ریپیٹ کرتی ہے اپنے آپ کو، بالکل وہی میٹرز ہے کہ اٹھنا پڑے گا اور صحیح ڈائریکشن میں آگے چلنا پڑے گا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پڑے گا، تب جا کے، ورنہ آپ بتائیے بغیر جہاد کے کیا یہ حرام والا سسٹم ختم ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ اصل میں مجھے اچانک یاد آ گئی، یہ ہے وہ فتح۔ عربی زبان میں فتح، اصل میں فتح کا مطلب ہوتا ہے ینگ بوائے، ہے نا؟ عربی زبان میں فتح آپ نے پڑھا ہوگا فتویٰ، لفظ فتویٰ بھی اس سے نکلتا ہے، فتویٰ کا مطلب ہوتا ہے کوئی ڈیسیجن کسی کی طرف سے، بھائی مجھے جا کے بھائی فتویٰ لے لو،
فتوے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر قرآن و حدیث وغیرہ آپ کو مطلب جہاں پہ انسان خود سے رہنمائی نہیں لے پائے، اس کو قرآن و حدیث کی، اس کو ایکسپرٹس کی ضرورت پڑے، تو وہ ایکسپرٹس مل کر کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ کر اور پھر آپ کو قرآن و حدیث سے مدد لیتے ہوئے کوئی نئی اپنی ایک رائے دیتے ہیں، ایک لا دیتے ہیں. یہ جو لفظ یہ فتوا کا مطلب ہے. اسی سے ورڈ فتح نکلا ہے. فتح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ینگ بوائے. یہ فتح کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیوں؟ اب ناؤ ہی از ایلیجیبل ٹو میک ہز اون ڈیسیژنس، اس لیے اس کو فتح کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے فتاتن لڑکی کو بولتے ہیں کہ اب وہ اپنے بارے میں آزاد ہے کہ وہ اپنی رائے دے سکتی ہے، اسی لیے اس بچی کا نکاح ہو سکتا ہے کیونکہ شی از اے ڈیسیژن میکر ناؤ. اس ایج کو فتح بولتے ہیں عربی میں، کہ جب آپ فتح بن گئے، اب آپ اپنے ڈیسیژن میکنگ اب اسٹارٹ ہو گئی. وہ ظاہری بات ہے، آپ اس کو سیکھیں گے آہستہ آہستہ پروسیس، ایک نہیں ایک دم نہیں. یس ناؤ یو ہیو دا رائٹ ٹو میک یور ڈیسیژن بیکاز یو آر اے فتح. اب آپ طفل سے نکل گئے، طفولہ سے نکل گئے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کے اس کا مطلب کیا ہے؟ اب نماز آپ کی کاؤنٹ ہوگی، آپ کے اوپر آئے گی ساری ساری نماز آپ کے اوپر کاؤنٹ ہوگی. اب آپ کے والد صاحب وہ تو ایک سورس ہے نا بھائی، والد صاحب تو صرف ایک ذریعہ ہے. اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا میں جو رشتے دیے ہیں، یہ کیوں دیے ہیں؟ تاکہ ہمارا دنیا میں دل لگے، ورنہ دنیا کی زندگی میں دل کیسے لگے گا؟ یہ سارے رشتے اللہ نے دیے ہیں، ماں باپ بہن بھائی اور رشتے دار وغیرہ. اصل میں تم نے اللہ تعالیٰ نے یہ پورا ایک پروسیس دیا ہے ہمیں کہ تم عالم امر میں تھے پہلے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اب تم عالم خلق میں آئے ہو، دنیا میں ہو تم، یہاں تم ہمارے بندے بن کے رہو. اس کے بعد تمہیں عالم برزخ میں جانا ہے، جہاں پہ تمہارا حساب کتاب ہوگا تم کیا کر کے آئے عالم خلق میں. اور اس کے بعد ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے جہاں پہ تمہیں ریوارڈ ملے گا یا تمہیں پنشمنٹ ملے گی، دونوں میں سے کوئی ایک معاملہ ہوگا. تو اب ناؤ تمہارے اوپر ہر چیز تمہارے اپنے اوپر ہے. اصل میں ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے اپنا بندہ بن کے رہنے کے لیے، اور ہمارا بندہ بننے کے لیے تمہیں جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ تم حاصل کرو گے خود سے. یہی تمہارا اسٹرگل، یہی تمہاری آزمائش ہے اس دنیا کے اندر. خلق الموت والحیات، ہم نے موت اور زندگی کو بنایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم جان سکیں، تمہاری آزمائش کر سکیں، تمہارا ٹیسٹ کر سکیں تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ العزیز الغفور، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری، وہ خود زبردست ہے پورا اور بخشنے والا ہے. تو یہ ذہن میں رکھو، ہم نے تمہیں اس پروسیس میں لایا ہے، تمہیں سارے رشتے دیے ہیں، تمہیں سارے کیریکٹرز دنیا کے اندر دیے ہیں. اصل میں تم ہمارے ہو، تم نے میری طرف ہی لوٹنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں بھائی. صرف تو اللہ کے دنیا میں جب تک ہیں اللہ کے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے انشاءاللہ ایک دن. تو یہ سارا چیزیں ہم تمہاری آزمائش کر رہے ہیں. یو آر ان اے ٹیسٹ ناؤ. کب میرے بندے بن رہے ہو؟ کس کے بندے ہو؟ کبھی اپنے مال کے بندے نہ بن جانا. ٹھیک ہے؟ کبھی کسی اور چیز کے بندے نہیں بن جانا، کہیں کہیں نہیں بندے بن جانا. طرح طرح سے شیطان تمہیں بھگائے گا کہ تو کبھی تم اس کے بندے بن جاؤ، اس کے بندے بن جاؤ، اللہ کو چھوڑ کر نہیں. تمہیں اسی ٹیسٹ میں رہتے ہوئے اس ٹیسٹ سے آگے اپنے لیولز خود پار کرنے ہیں. دس از یور گیم، یو ہیو ٹو کلیئر یور آل اسٹیجز اسٹریٹ اپ. اٹس یور گیم. یہ مطلب ہے صرف. ٹھیک ہے نا؟ تو آئیے، اب یہ تھے فتح، ان کے ساتھ انہوں نے لیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، تو حضرت موسیٰ نے ارادہ کر لیا بھائی میں جا رہا ہوں. آپ دیکھیں علم کی طلب کا شوق. میں آپ کو بتاؤں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک صحابی تھے. اللہ تعالیٰ مجھے نام یاد آتا ہے تو میں آپ کو ان صحابی کا نام بتاتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود کے دوست تھے رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ وہ صحابی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج صبح جو یہاں دروازے سے داخل ہوگا تو وہ جنتی ہے. کسی کو نام یاد ہے صحابی کا؟ نہیں ہے. بہرحال وہ صحابی داخل ہوئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ آپ ایسا کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا بھائی کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی بات ذرہ برابر بھی کوئی شکایت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں رات کو، بس یہ عمل تھا ان کا. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا بھائی یہ وہ صحابی ان کے بیٹے تھے، حضرت یوسف نام تھا، یوسف رحمۃ اللہ علیہ. تابعی تھے، مطلب انہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب ظاہری بات ہے یہ بڑے ہوئے حضرت یوسف، تو ان کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا. والد صاحب کے دوست کون تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے کوفہ میں. آپ کو پتا ہے کوفہ جو ہے وہ مکہ سے کافی دور ہے. مکہ مدینہ سعودی عربیہ سے تھوڑا سا کافی کافی دور ہے. ان کو پتہ لگا کہ جب ان کو بڑے ہوئے ان کو احساس ہوا میرے والد صاحب نہیں ہیں، میری والدہ والد صاحب کیا کروں، اور خاص طور پہ میرے والد صاحب
اگر میں کوئی نیکی کرنا چاہوں اب میں کیا کروں؟ ان کو کسی نے بتایا کہ بھائی والدین کے چلے جانے کے بعد دنیا سے والدین کے دوستوں کے ساتھ اگر انسان احسان کرے گا تو وہ والدین کے ساتھ احسان شمار ہوگا۔ انہوں نے صرف یہ حدیث سنی ہے، آپ یقین کریں، یہ صرف ایک حدیث سن کر اور اپنے والد صاحب کے دوست سے ملنے پتہ لگا کہ میرے والد سے، پہلے انہوں نے پتہ لگایا کہ میرے والد صاحب کا کون کون دوست زندہ ہے، تو پتہ لگا عبداللہ بن مسعود زندہ ہے۔ یہ مہینوں کا سفر کر کے گئے اپنے والد کے دوست سے ملنے کے لیے، مہینوں کا سفر کر کے، صرف اس بات پر کہ میں جب جا کے ان کو سلام کروں گا، ان سے اچھا سلوک کروں گا تو میرے والد صاحب کے ساتھ نیک سلوک شمار ہوگا۔ سبحان اللہ! اس قدر پیاسے آپ کو ملیں گے تابعین، تبع تابعین، علم کی طلب میں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں یہ سکھایا۔ آگے چلتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب انہوں نے بولا لڑکے سے کہ میں پیچھے نہیں ہٹنے والا، اب مجھے آگے جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، I'll keep on going أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا۔ اچھا اب یہ جگہ، اس جگہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے، یہ اس جگہ پہنچے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی تھکن تھی، حضرت موسیٰ سو گئے، حضرت موسیٰ سو، اچھا یہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے کر آئے تھے، راستے میں کہیں بھوک وغیرہ لگے نا تو مچھلی تھی ان کے پاس۔ ہوا یہ کہ فلما بلغ مجمع البحرین مجمع بینہما نسیا حوتہما، چنانچہ جب وہ ان کے ملاپ پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلیوں کو، اپنی مچھلی بھول گئے، اور اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح کا راستہ بنا لیا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک جگہ پہ یہ لوگ رکے جہاں سمندر تھا، سمندر جہاں پہ مل رہا تھا۔ حضرت موسیٰ تھوڑی دیر کے لیے ذرا ریسٹ کرنے کے لیے لیٹے، حضرت یوشع بن نون جو تھے وہ سامان کی رکھوالی کر رہے تھے۔ تھیلے میں سے مچھلی نکلی اور چلی گئی چھلانگ لگا کے سمندر کے اندر، اور سمندر کے اندر حضرت یوشع نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا کہ اس نے ایک راستہ بنایا ہے، پوری سرنگ بنا کے، جیسے کسی راستے پہ گئی ہے۔ حضرت یوشع نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی، دیکھ لیا بہرحال۔ اب انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں حضرت موسیٰ کو اٹھاؤں دوبارہ، انہوں نے کہا چلو یہ اٹھیں گے تو میں ان کو بتاتا ہوں۔ ظاہر بات ہے تھوڑی سی دیر میں وہ سوئے ہوں گے، اتنی دیر میں حضرت یوشع بھول گئے، حضرت یوشع بھول گئے اس، یا کسی کام میں لگے ہوں گے، کچھ ایسا ہوا ہوگا کہ ان کے دماغ سے بہرحال نکل گیا۔ یہ اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، اٹھ کر یہ چلتے رہے، چلتے رہے، چلتے رہے، چلتے چلتے بےچارے، مقام تو وہ تھا جہاں مچھلی گئی تھی، وہ تھا دو دریاؤں کے ملنے کا مقام، یہ بےچارے نکل گئے آگے دونوں سے۔ بہرحال اب یہ بتائیں گے کہ کیسے بھولے ہم، ابھی اس میں آیت آئے گی آگے۔ اب یہ چلتے رہے بےچارے، آگے جا کے جب پھر ایک جگہ پہ آ گیا، فلما جا وزا، پھر جب وہ دونوں آگے نکل گئے، قال علی فتح، حضرت موسیٰ نے اس لڑکے سے کہا آتنا غدا انا، ناشتہ لاؤ، اب بھوک لگ رہی ہے نا، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، سچی بات یہ ہے کہ اس سفر میں بہت تھکاوٹ ہوئی ہے، بہت لمبا سفر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قال ارأیت اذ اوینا الى الصخرة فانی نسیت الحوت، اب اس کو یاد آیا یار یہ تو مچھلی تھی، وہ تو مچھلی نے تو راستہ بنایا تھا وہاں پر، میں تو ان کو بتانا بھول گیا، ہم پتہ نہیں کتنے کلومیٹرز یا مائلز آگے آ چکے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی عجیب قصہ ہو گیا ہے کہ جب ہم اس چٹان پہ ٹھہرے تھے تو مچھلی کا ذکر کرنا میں آپ سے بھول گیا۔ وما انسانی ہوں الا الشیطان، دیکھیں آپ مجھے برا بھلا مت بولے، میں نہیں بھولا ہوں، شیطان نے بلایا ہے مجھے، ان اذکرہ، کہ میں اس کا ذکر آپ سے کروں، ٹھیک ہے نا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس مچھلی نے تو عجیب و غریب اپنا راستہ بنایا سمندر میں اور چلی گئی۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے یا اللہ اتنی تعب، اتنی تھکن اٹھائی ہے، پھر واپس جانا پڑے گا۔ خیر، قال ذالک ما کنا نبغی، حضرت موسیٰ نے کہا بھائی اسی کی تو تلاش تھی۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، چنانچہ دونوں اپنی قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے بےچارے پھر واپس لوٹے، دوبارہ گئے اسی مقام پر، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ وہاں گئے نا تو وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے پہلے سے، ٹھیک ہے جی۔ فوجدا عبدا من عبادنا، تب انہوں نے ہمارے بندوں میں سے انہیں ایک بندہ ملا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کیا، آتیناہ رحمتا من عندنا، آتیناہ، ہم نے اپنے پاس سے اس کو رحمت عطا کی ہوئی تھی۔ اس سے مراد علماء نے کیا ہے کہ سب سے بڑی رحمت وہ کیا ہے، اس رحمت سے بعض لوگوں نے کہا کہ شاید وہ نبی بھی تھے، بعض نے کہا کہ نہیں وہ نبی نہیں تھے، اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کے پتہ نہیں کتنے ایسے اور بندے ہیں جو کائنات میں کام کرتے ہیں، کسی کو کیا پتا۔ یہاں پر آ کر ایک بات پہلے میں آپ کو سمجھاؤں، آپ اس کو سمجھیے گا اور اس بات کو اپنا اصول رکھیے گا۔ اصول کا مطلب کیا ہوتا ہے، مائی فاؤنڈیشن، مائی روٹ،
ٹھیک ہے، وہ ایک روٹ اپنی بنائیے، اپنی فاؤنڈیشن ایک بنائیے. علم کا کیا معاملہ ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ نے علم کے معاملے میں آیت الکرسی میں ہمیں بتا دیا ہے. دیکھو، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. تم اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ جاننا چاہو تم نہیں کر سکتے. یو کی ناٹ الا بما شاء. تمہیں وہ پتہ چلے گا جتنا اللہ چاہیں گے. اس کی پھر مثال دی. اب لوگوں نے بچانے انہوں نے بڑی لڑائیاں کی ہیں بھائی اس کے اوپر. لوگوں نے پتہ نہیں کتنی بحثیں کر دی، فلاں کے پاس اتنا علم ہے، اس کے پاس اتنا علم ہے، اس کے بعد آپ اگر ایک مثال ذہن میں رکھیں صرف، آپ کو کبھی ٹینشن نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور اس مثال کو یاد کریے گا پکا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے، خاص طور پہ کس کی تفسیر میں پتہ ہے؟ آپ لوگ پڑھتے ہیں الف لام میم کاف ہا یا عین صاد توسیم میم، ہے نا؟ اور آپ اس کے نیچے تفسیر میں کیا پڑھیں گے کہ اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہو سکتا ہے اللہ نے اپنے بندے کو بتایا، اپنے رسول کو بتایا ہو، ہمیں یہ بھی نہیں پتا. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بتایا کہ نہیں بتایا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز. الف لام میم کاف ہا یا عین صاد الف لام میم صاد توسین، یہ اللہ کے راز ہیں. اللہ کے رازوں کی کیا مثال ہے؟ تم یہ ذہن میں رکھو. اب آئے گی وہ ڈیفینیشن. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا علم ہے سمندر کی طرح. نمبر ون، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبیوں کو علم دیا ہے نا، وہ ہے دریا کی طرح. ٹھیک ہے، اوشن، ریور. ریور سے نیچے کیا ہوتا ہے؟ جو علم اللہ تعالیٰ نے علماء کو دیا ہے وہ ہے جھیل، لیک کی طرح. ٹھیک ہے، اب وی اسٹارٹڈ فرام دا اوشن، دین دا ریور، دین دا لیک. اور ایک عام انسانوں کو، میں اور آپ ہم سب جو ہے، عام انسان کو جو علم اللہ نے دیا ہے وہ جھیل سے نکلنے والی چھوٹی چھوٹی سی نالیاں ہیں. پانی کی جو نالیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ ایک عام آدمی کا علم. امام صاحب فرماتے ہیں کیا دریا کے اندر کیپیسٹی ہے سمندر کو اکوموڈیٹ کرنے کی؟ آف کورس ناٹ. دریا کے پاس سمندر کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. اللہ کا علم سمندر ہے، وہ انبیاء کے بھی علم میں آ ہی نہیں سکتا، کیپیسٹی نہیں ہے. کیا انبیاء کا علم علماء کو آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. علماء کے پاس تو لائک اے جھیل، لائک اے لیک ہے. جھیل کی کیپیسٹی ہوگی وہ دریا کو برداشت کرے گی، کیپیسٹی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور اس جھیل سے نکلنے والی چھوٹی سی ایک نالی جو پانی کی ہوتی ہے اس میں جھیل آئے گی پوری. عام آدمی کو علماء کا علم بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا، تو نبی اور اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ کہاں سے جائے گا؟ اگر یہ چیز پتہ چل جائے، یہ ایک بہت سمجھے، میرے پاس گلاس ہے، اس بوتل کی دیکھیں کیپیسٹی ہے ایک، بس میں اس میں پتیلے کا پانی ڈالوں کیا ہوگا؟ سارا پانی چاروں طرف بہ جائے گا، اس کے اندر تو نہیں آ سکتا، کیپیسٹی نہیں ہے. تو ہمیں جو یہ چیزیں بہت ساری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. یہی مثال ہے جو تشریعی امور میں نے آپ کو بتایا تھے نا، لا والے، تشریعی امور کی ایک کیپیسٹی ہے بس، وہ اس عالم دنیا کے اندر ہے. ورلڈلی لائف جو آنکھ دیکھ رہی ہے میری، بس دیٹس اٹ. اسباب کی دنیا جو تکوینی امور ہے جن سے کائنات چل رہی ہے، اس کے علم کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ دیٹ اللہ نوز دا بیسٹ. اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہمارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے سمجھنے. اللہ نے ہمیں چھوٹا سا پیالہ دیا ہوا ہے، سمجھ لیں چھوٹا سا کپ ہے جیسے چائے کا کپ ہوتا ہے نا، بس ہمارا نالج کا لیول یہی ہے بس. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے پاس اور کیپیسٹی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے نا، آپ یقین کریں یہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو کپ ہے نا، ایک سیکنڈ رکیے گا ذرا. بسم اللہ اولہ وآخرہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. میں آپ لوگوں سے سوال جواب لوں گا ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ ذہن میں رکھیں آپ کہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو جان سکیں. ٹھیک ہے نا؟ آئیے اب جب وہ بندہ مل گیا جس بندے کے پاس کون سے امور ہے، اب ہمیں بہت آرام سے سمجھ میں آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کیا ہے نا؟ بیچارے موسیٰ علیہ السلام ایسے آدمی سے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ باتیں تو ہمیں ہمارے نبی نے، قرآن مجید نے بعد میں بتائی نا. اگر ایک مرتبہ پہلا میرا ایکسپیرینس ایسا ہو جائے گا، میں کیا کروں گا؟ مجھے کچھ نہیں پتا ان سب چیزوں کا، میں کیا کروں گا؟ میں تو ظاہری بات ہے پریشانی ہوگی مجھے، بھائی کیا ہو گیا، یہ کیا کیا آپ نے یہ.
ٹھیک ہے نا. اب آئیے وہ سچویشن سمجھیے جو سچویشن تھی. آگے فوجدا عبدا من عبادنا، تو ان کو ہمارا ایک بندہ ملا. آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے ہماری رحمت، اس سے مراد علم بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد نبوت بھی ہو سکتی ہے. اللہ نوز دا بیسٹ. ٹھیک ہے نا. ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے اپنے بندے کو نوازا ہے، یہ بات تو ہے. اور وعلمناہ من لدنا علما، اور خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا ہے. یہ من لدنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس سے خاص علم ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے جی. اچھا حضرت ایک صحیح بخاری میں ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی تکوینات کے، میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے نا. آپ دونوں کا ڈومین ذہن میں رکھیں. ایک کا ڈومین کائنات ہے، ایک کا ڈومین ہے اسلامک لا بندوں کے پاس. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. اب کیا ہوا؟ انہوں نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ پہلا آپ ادب دیکھیں، آپ ادب دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال لہ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا هل اتبعک، میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں؟ پلیز پلیز آپ مجھ سے فالو کریں. الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس غرض سے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ تاکہ جو بھی بھلائی کا علم آپ کو عطا ہو آپ اس کا کچھ حصہ مجھے سکھا دیں. جو بھی علم آپ کو عطا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے ماشاء اللہ علم عطا ہوا ہے، تو آپ اس علم میں سے تھوڑا سا مجھے سکھا دیں. یہاں پر پہلے سکھایا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے اس بات کو ریئلائز کرو. وہ کیا بات ہے؟ نمبر ایک بات، اتنے بڑے آدمی کون؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، واحد اللہ کے لاڈلے ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کی ہے. کوئی مذاق تو نہیں ہے نا. اگر آپ رتبے کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک طرف نبی ہے اور لاڈلا نبی ہے، اور ایک طرف وہ بھی نبی ہو سکتے ہیں، مے بی پاسبل. وہ لیول تو نہیں ہے نا، وہ رتبہ تو نہیں ہے نا جو موسیٰ کا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، نہیں ہے وہ رتبہ. اس کے باوجود اتنا بڑا آدمی آ کے جب اس کو یہ بات پتہ لگی کہ مجھ سے کچھ علم میں کوئی بڑا ہے، اس کا لیول آف رسپیکٹ آپ چیک کریں. پلیز آپ مجھے تھوڑا سا ذرا اپنے ساتھ رکھیں گے؟ آپ پلیز مجھے تھوڑا سا دن اپنے ساتھ رہنے دیں. ٹھیک ہے، تاکہ جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے اس میں سے کچھ تھوڑا سا آپ مجھے بھی سکھا دیں. تو جب انہوں نے یہ بات کی تو اس میں پھر ایک اصول بنا. کیا؟ العلم مع الادب. سب سے پہلی چیز سیکھنے والی کیا ہے؟ بغیر ادب کے علم نہیں آ سکتا. میں اس دن آپ لوگوں سے یہی بات کر رہا تھا. العلم مع الادب. اگر آپ کے اندر ادب نہیں ہے، علماء نے، اللہ کے بندوں نے صرف اور صرف، بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے اللہ والوں کی محفل میں آپ جائیں گے، آپ اللہ والوں کے پاس آپ بیٹھیں گے، بعض اوقات 11 11 12 12 سال تک لوگوں نے صرف خدمت کی ہے اور ادب سیکھا ہے. ٹھیک ہے نا. لوگوں نے صرف اور صرف 11 11 12 12 سال خدمت کی ہے اور صرف ادب سیکھنے کے لیے. جب تک طالب علم کے اندر ادب نہیں آ گیا ہے اگلا سبق دیا ہی نہیں. میں آپ کو وٹنس بتا رہا ہوں خود سے. استاد کے سامنے ہم کوئی لفظ منہ سے بول بھی نہیں سکتے. جو جائز سوال ہوگا استاد ہمیں خود موقع دیں گے. استاد محترم کی طرف سے خود موقع ملتا ہے سوال کرنے کا. جب استاد خود بولتے ہیں جی کسی کا سوال ہے، تو بھی بہت ادب کے ساتھ نیچی آواز کرتے ہوئے، اور یا تو اپنا سوال لکھ کے بھیج دیں. ٹھیک ہے. یا پھر یہ کہ آپ بہت آہستگی سے اور سوال کریں کہ وہ اس انسان کے سامنے جو کہ آپ سے علم میں جاتا ہے، جس سے آپ علم حاصل کرنے آئے. العلم مع الادب. آپ اندازہ کریے کہ یہ وہ پہلی چیز ہے جو کہ ویسٹ نے، ہماری ویسٹ ختم کرنا چاہتا ہے. ویسٹ کے ہاں رسپیکٹ کا کوئی اسکیل ہی نہیں. وہ فریڈم کے اوپر کام کرتے ہیں، ہم فریڈم پہ کام نہیں کرتے. یاد رکھیے گا، فریڈم آف اسپیچ ہو، ٹھیک ہے نا، یا فریڈم آف چوائس ہو، مسلمان کے پاس نہ فریڈم آف اسپیچ ہے نہ فریڈم آف چوائس ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں. اگر ہم کسی سے بات کریں گے تو اس کو سب سے پہلے بولیے گا کہ یہ لفظ فریڈم ہٹائیے میرے پاس، لفظ فریڈم ہٹائیے. وہ آزادی جو آپ کہہ رہے ہیں، اس آزادی کے لفظ سے کھیلیں مت پلیز. ڈیفائن وین یو سے دا ورڈ فریڈم، ڈیفائن از اٹ فریڈم فرام دا گاڈ؟ اس فریڈم کے لفظ کے بعد سے آپ یقین کریے
اللہ کی بھی عزت ختم، رسول کی بھی عزت ختم، ٹیچرز کی عزت بھی ختم، ماں باپ کی بھی عزت ختم، آپس کی بھی عزتیں ختم، اور ہوتے 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 جب کیا ہوگا، جب عزتیں پہلے ختم ہوتی ہیں، یہ ایک اسٹیپ ہے، عزتیں پہلے ختم ہو جاتی، ایک اسٹیپ ہوتا ہے یہ، جب عزتیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد یقیناً عزت کا ختم ہونا جب ایک ایکشن ہے تو اس کا ریئیکشن آتا ہے، تو پھر ذلتیں جگہ لیتی، اب انسان اتنا زیادہ بے باک اور بے شرم ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے سے جڑے ہوئے ہر شے کی ذلت کرنے کے لیے، اس کی تذلیل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ناؤ آئی ایم ریڈی، ہو آر یو؟ میں اپنے والد صاحب سے پوچھ رہا ہوں، نن آف یور بزنس. اپنی والدہ سے کہہ رہا ہوں اسٹے اوے. اپنے ٹیچر سے بول رہا ہوں آئی ول ہٹ یو، ہو آر یو ٹو ٹیل می دس؟ ٹھیک ہے نا. اپنے دوستوں یاروں کو بک بک کر رہا ہوں. ہمارے یہاں تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. آپ اندازہ کریے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا اللہ کا ولی، اس نے ہمیں کیا مثال دی، کتنے ہی بڑے بن جاؤ، کتنے ہی بڑے بن جاؤ، ایک تو یہ ذہن میں رکھو کہ وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، نمبر ایک. اور جب آپ کو پتہ چل جائے کہ ابھی مجھ سے دنیا میں کوئی اور علم والا ہے تو اس کے آگے اپنے جنک گھٹنے ٹیک دینا، اتنی عزت سے بات کرنا. آپ پلیز مجھے تھوڑا سا اپنے ساتھ رکھے دیں، میں آپ سے کچھ تھوڑا سا سیکھ لوں گا. سبحان اللہ، اللہ کا نبی ہے. اور یہاں پر ہمیں اس معاشرے نے کیا سکھایا ہے؟ پرائم منسٹر ہے، ہمیں مثال دی جاتی ہے پرائم منسٹر کی، پریزیڈنٹ کی مثالیں دی جاتی ہیں. پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، پتہ نہیں کون ہے، کہ تم جیسے آدمی سے تو میں ملتا بھی نہیں ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ سوچئے ہمارے دماغوں میں کیا گندگی اور غلاظت بھری ہے. تو آج کے زمانے کے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں پریزیڈنٹ ہوں، پرائم منسٹر ہوں، وٹ سو ایور، کیا نبی سے بڑھ کے ہو سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی سے بڑھ کے ہو سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا ہم نے کام کرنا ہے اپنے آپ کو ادب سکھانا ہے. ہمارے اندر سے ادب ختم ہو چکا ہے، یہ ذہن میں رکھیے. العلم مع الادب، علم آ ہی نہیں سکتا اگر ادب نہیں ہے تو. بغیر ادب کے علم آئے گا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم جاہل کے جاہل، تم جانور میں تم میں فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ہمیں جو بمبارڈمنٹ ہوئی ہے نا ویسٹ کی طرف سے، ہم اپنی زبان میں بھی، اپنی آنکھوں میں بھی، ہر لحاظ سے ہمیں رسپیکٹ شو کرنی ہے جو ہم سے بڑے ہیں اور ہم سے زیادہ علم والے ہیں. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلی بات یہ سکھائی. آگے حضرت خضر نے جواب کیا دیا، قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہ مجھے یقین ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہاں، انک لن تستطیع معی صبرا، آپ جو ہے نا میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. یعنی کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا؟ اور اس میں علماء نے کہا اس کا مطلب ہے علم حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی شے ہی صبر ہے. اگر کسی طالب علم میں صبر نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایک دن میں سارا انڈیل لے اپنے اندر، ایسا نہیں ہو سکتا. اور دو چیزیں ہیں آگے بتائیں گے یہ. خود حضرت موسیٰ نے بھی کہا، حضرت خضر نے اس بات کو ایڈمٹ کیا، دیکھیں انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، اپنے آپ کو روک نہیں پائیں گے. صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا. میں کوئی بھی کام کروں گا، میری ڈیوٹی ہے بھائی، مجھے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی آ کے بیٹھ جائے میرے پاس اور میرے کام میں ٹانگ اڑائے، میں بولوں گا بھائی جان خاموش. کوئی بچہ آ کے بیٹھ جائے، چھوٹا بچہ بولتا ہے، وہ بول رہا ہے آپ یہ کیا کر رہے ہیں کمپیوٹر میں، ایسا ایسا ایسا. ہم جب کام میں اپنے لگے ہوئے ہیں، اس کے سامنے کوئی اگر بیلنس شیٹ وغیرہ کھلی ہے بچے کے سامنے، وہ آ کے اپنے ابو کو بولے گا، ابو کیا بولیں گے، بیٹا خاموش بیٹھنا ہے، یہاں بیٹھنا ہے تو خاموش ہو کے بیٹھو، نہیں تو یہاں سے چلے جاؤ. کامن سینس کی بات ہے. حضرت خضر نے یہی کہا ہے حضرت موسیٰ سے، آپ صبر نہیں کر پائیں گے. مسئلہ یہ آگے وکیف تصبر، آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں، علی ما لم تحط به خبرا، آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں جن باتوں کی آپ کو پوری پوری واقفیت ہی نہیں ہے، آپ جن باتوں کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، ان پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ اور ہے نبی شریعت کو جاننے والا، جہاں جہاں شریعت ٹوٹے گی وہ سمجھے گا یہ تو اللہ کا نافرمان ہے، بھائی حد لگا دو اس کے اوپر. آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے. تو اسی لیے وکیف تصبر، بھائی آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں علی ما لم تحط به خبرا، کہ جن باتوں کی خبر، آپ جن باتوں کو جانتے ہی نہیں ہے کیسے کریں گے صبر. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ کیا کہنے لگے، قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں نہیں آپ بے فکر رہیں،
اب یہاں پہ انہوں نے انشاءاللہ کا لفظ استعمال کیا وہ بھی دعا کر رہے ہوں گے یار واقعی بات تو صحیح ہے، میں جانتا نہیں ہوں تو کیا ہوگا، جگہ جگہ تو بولوں گا میں. کہنے لگے نہیں نہیں انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں صبر کے ساتھ آپ کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ کہہ دیا. ولا آسی لک امرو، اور میں ہرگز آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو اس کے اندر دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ طالب علم کے اندر سب سے پہلے ادب پیدا ہوتا ہے. ادب، اور اس سے زیادہ لیول سمجھے آپ، اس کے پاس جو ہے نا فیول جو ہے نا وہ صبر کی ہونی چاہیے. اور صبر کے بعد طالب علم یہ پکا ارادہ کر لے، اگر وہ واقعی طالب علم ہے، کہ میں اپنے ٹیچر کو ڈس اوبے نہیں کروں گا. ولا آسی لک امرو، اپنے ٹیچر کو میں ڈس اوبے نہیں کروں گا. آپ یہ چیزیں دیکھیں، ان چیزوں کو ہماری اسکول کی دنیا جانتی بھی نہیں ہے کیا ہوتا ہے یہ. کیونکہ یہ چیزیں پریکٹیکلی آپ کو نظر آئیں گی. آپ کبھی ایک کام کریے گا، آپ کبھی آئیے گا مدارس کا دورہ کریے گا، آپ کو یہ چیزیں مدارس میں نظر آئیں گی. آپ کو مدارس میں جیسے آپ داخل ہوں گے نا، پہلے لکھا ہوا ہوگا العلم مع الادب، ادب کے بغیر آپ کو علم آئے گا ہی نہیں. تو یہاں آنا ہے تو ادب کے ساتھ چپ چاپ داخل ہو، جیسے سب داخل ہو رہے ہیں. اپنی نظروں کو اور اپنے سر کو جھکا کر اس طرح کر سکتے ہو تو اندر آؤ. ایسا نہیں ہے چوڑے بننا ہے، سر اٹھا کر گردن اٹھا کے جینا ہے، 15-20 گارڈ لے کے آنے ہیں اپنے ساتھ. باہر جائیے، یہاں کچھ نہیں ملے گا آپ کو، اس دنیا میں کچھ نہیں ملے گا آپ کو. کیوں؟ یہاں کا علم اسٹارٹ ہوگا العلم مع الادب سے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد آپ اپنے تئیں کیا فیصلہ کریں گے؟ لا اعصی لک امرا، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈیگریڈ مائی ٹیچر ایور. اللہ اس کے رسول کی مخالفت اگر کوئی اس کے خلاف حکم دے رہا ہے میرا استاد، اب وہ تو دے گا نہیں نہ، ایسا ہوتا ہے. استاد کس بات کا ہے پھر؟ ٹھیک ہے نا. پرانے زمانے میں یہ کانسیپٹ تھا کہ بھائی بچہ طالب علم اپنے آپ کو استاد کے حوالے کر دیا. اب میں جو بنوں گا استاد جو مجھے بنائے گا. سوچیے آپ. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. ولا آسی لک امرو قال فإن اتبعتنی، کہنے کے چلو ٹھیک ہے پھر آپ ایک کام کریں، آئے میرے فالو کریں مجھے. ٹھیک ہے نا. آپ نے دو باتوں کا خیال رکھنا ہے. پہلے کیا؟ فلا تسألنی عن شیء، ڈو ناٹ آسک ا کوسچن، ایک ذرہ برابر بھی آپ نے مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں ہے. حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک کہ میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کروں، آپ کو خود نہ بتاؤں. حتی احدث لک، آپ میرے ساتھ چلتے رہیں چپ چاپ، جب تک کہ خود آپ سے میں کسی بات کا تذکرہ نہ کروں. آپ کیا کریں گے؟ آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں پوچھیں گے. دو چیزیں ہو گئی. ٹھیک ہے بھائی. ایک نو کوسچن، نمبر 2 انٹل آئی اسپیک، جب تک میں آپ سے نہیں بولوں گا آپ خاموش رہیں. یہ دو باتیں پکی کر لیں آپ. ٹھیک ہے جی. اب سے ہمارا بہت ٹائم ہو گیا، ہم یہیں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ. یہ جو کیونکہ بہت ساری جو میں نے اصولیات بتائی ہیں، آپ نے ان کو جا کے لکھنا ہے اپنے پاس، کہیں نہ کہیں لکھیں ان چیزوں کو. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے، اللہ نے جو نبیوں کو علم دیا ہے وہ کیسا ہے، علماء کا علم کیسا ہے، اور علماء ہی سے ہمیں جو علم ملا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا مثال دی ہے. آپ بنائیے گا ایک چھوٹا سا سمندر، پھر اس کے بعد دریا، پھر اس کے بعد جھیل، اور اس جھیل سے نکلنے والی چھوٹی چھوٹی سی نالیاں. تو آپ یقین کریں بہت ساری باتوں کا تو انسان کو سوال ہی ختم ہو جائے گا. جو لوگ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، بھائی جب اللہ تعالیٰ ہر بات جانتے ہیں تو میں تو نافرمانی کروں گا. تقدیر کیا ہوتی ہے؟ تقدیر اللہ کا علم ہے. بس ختم ہو گئی بات. تو بہت سارے مسائل اس مثال سے حل ہو جاتے ہیں کہ یس وی ڈونٹ ہیو دیٹ کیپیسٹی ٹو اکوموڈیٹ. صحیح ہے نا. اسی طریقے سے اور یہ العلم مع الادب، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی، کہ اتنا بڑا نبی ہو کر اور کتنا عاجز ہے. اتنا لمبا بیچارے نے سفر اٹھایا، تھکن اٹھائی، تکلیف اٹھائی ہے، اور اس کے بعد جا کے ایک اللہ کے بندے کے پاس جا کے کیسے جھک گیا ہے، کتنے ہی عاجزی سے سوال کر رہا ہے. پلیز آپ تھوڑا سا مجھے اپنے پاس رکھ لیں پلیز، سو دیٹ تاکہ میں کچھ آپ سے سیکھ لوں. واؤ سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. آج کے زمانے میں تو اکڑ، یہ جہاں اس کا مطلب کیا ہوا؟ عاجزی سے ہی انسان اوپر بڑھتا ہے نا. عاجزی ہو تو انشاءاللہ علم آئے گا. اکڑ، تکبر، بھرم، بےزتی، ٹھیک ہے نا، اور ڈس رسپیکٹ، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ دفع ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سے. گیٹ لاسٹ. آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کرنے والا بنائے، ہمیں ادب کو سیکھنے والا بنائے. ہم ادب سیکھیں. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر. یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا پڑے گا، ادب کے ساتھ چلنا پڑے گا. ہمارا نفس ہمیں کچھ اور کہہ رہا ہوگا، لیکن ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا.
ہمیں ادب کو اپنے اندر لانا ہوگا، یاد رکھیے، یہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کا فہم عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اس قصے کو پھر اگلے اس میں مکمل کریں گے، اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آپ لوگوں کے کچھ سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے آیت نمبر سمجھے یہاں تک پڑھا ہے نا؟ آیت نمبر 70 تک ہم نے پڑھ لیا ہے سورہ کہف کی نا۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہ میں انشاءاللہ کوئی سوال نہیں کروں گا، اور جب تک آپ کچھ بولیں گے نہیں، اور میں آپ کی اتباع کروں گا۔ جی بیٹا۔ ہاں، سب سے اہم چیز ہے کہ یہ وہ مثالیں، اچھا انہوں نے کہا ہے کہ بھئی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی کہاں گئی تھی؟ ہاں اسپائرل گئی تھی، سرنگ بنائی تھی نا، اس نے سرنگ بنائی تھی، ہاں ان ورڈ سے اس نے سرنگ بنائی، سرنگ بنا کے وہ آگے چلی گئی، ان ساری باتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نمبر ایک۔ اصل چیز یہ، ہاں اصل چیز یہ تھی کہ وہ جگہ نشانی کی تھی جہاں حضرت موسیٰ نے اللہ کے بندے سے ملاقات کرنی تھی، وہ جگہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہو گئی کہ ایک تو سمندر، دو سمندر مل لیتے، اور مچھلی نے وہاں سے جمپ لگا کر اس جگہ کی تصدیق کر دی، بھائی یہی وہ جگہ ہے۔ اب وہ جس طرح گئی ہے، سرنگ بنا کے گئی ہے، اس نے راستے بنائے ہیں، آگے جا کے کیا ہوا اللہ اعلم بالصواب، اور اس کے اندر ظاہری باتیں جو روایات ہیں، جتنا ہمیں اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بس اس پہ ایمان رکھیں، کافی ہے، اور ہمارے لیے بھی وہی چیز کافی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جو چیز ہمارے لیے کافی نہیں ہے، جو کہ اچھا، سورس آف انفارمیشن دیکھیں نا، ایک ہوتی ہے سورس آف انفارمیشن، ایک ہوتی ہے نالج۔ انفارمیشن تو معلومات ہے، معلومات کو ٹریش کین میں رکھیں، وہ تو آج معلوم ہے کل نامعلوم ہو جائے گا، ہمیں جو پہلے باتیں معلوم تھیں اب وہ نامعلوم ہیں۔ علم کیا ہے؟ علم وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر اسکلز ڈیولپ ہوتی ہیں، جو کہ ہمارے مرتے دم تک، مرنے کے بعد بھی وہی چیزیں کام آئیں گی، وہ علم ہے۔ جو انفارمیشن ہے اس کا کیا ہے کہ آج معلوم ہے، کل کسی اور کو معلوم ہوگی، بھائی میں چلے جاؤں گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس میں یہ ہوا تھا، فلانا یہ ہوا تھا، کسی نے مجھ سے پوچھا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس درخت کا پھل کھایا تھا وہ کون سا تھا؟ میں نے کہا اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے میرا، پڑھ لو جا کے، کسی نے یہ کہا ہے، کسی نے یہ کہا ہے، کسی نے یہ کہا ہے، یہ کرو یہ کرو، اب کیا فائدہ بھائی؟ معاملہ یہ تھا کہ حضرت آدم نے سے جب غلطی ہو گئی تو انہوں نے توبہ کر لی تھی، یہ علم ہے۔ درخت کا نام تو انفارمیشن ہے، علم کیا ہے کہ حضرت آدم نے توبہ کی تھی، توبہ قیامت تک کام آئے گی، جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکل رہا توبہ چلتی رہے گی، تو علم توبہ ہوا، درخت کا نام تو انفارمیشن ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ ہے وہ چیز جس کو ہمیں نا سامنے رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ، اور جہاں کہیں ہم پھنسے، میں نے وہ کیا بتایا، کیپیسٹی نہیں ہوگی تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، بس یہ کیپیسٹی والی جو ہے نا، اپنی اگر ہم مثال رکھیں اپنے ذہن میں، ہمیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہو انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں یہاں سے بھی کسی کا کوئی سوال نہیں ہے، تو ہم پھر انشاءاللہ دعا پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا سننا پڑھنا بیٹھنا سب قبول کرے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله